یادش بخیر ملک صفدر حیات صاحب کی ڈائری سے۔ چھوٹے چودھری ارشاد احمد سے یہ میری پہلی ملاقات تھی، لیکن اس کے انداز سے ظاہر ہوتا تھا وہ میرے بارے میں بہت کچھ جانتا ہے۔ دراصل میرا ہزاروں لوگوں سے واسطہ پڑتا تھا اور ہزاروں لوگوں کا مجھ سے۔ کثیر التعداد لوگوں کے لیے کسی ایک شخص کو یاد رکھنا بہت آسان ہوتا ہے بنسبت اس ایک شخص کے کہ وہ ہزاروں لوگوں کو یاد رکھے۔ میں نے گفتگو کا آغاز اس کی بیماری سے کیا اور پوچھا، اب آپ کی طبیعت کیسی ہے؟ آپ کے صاحبزادے نے مجھے آپ کی علالت کے بارے میں بتایا ہے۔ اب تو کافی ٹھیک ہوں، اس نے آہستگی سے بتایا، بس کمزوری باقی ہے، وہ تو آہستہ آہستہ ہی جائے گی۔ میں نے کہا، بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ، یہ کمزوری بڑی ظالم شے ہے، گھوڑے کی رفتار سے آتی ہے اور جوں کی رفتار سے رخصت ہوتی ہے۔ وہ اپنے سوکھے ہوئے ہونٹوں پر پھیکی سی مسکراہٹ سجاتے ہوئے بولا، میرا خیال ہے کمزوری سے بھی زیادہ ظالم شے بیماری ہے، جس کے سبب یہ کمزوری انسان پر حملہ آور ہوتی ہے۔ بالکل بالکل، میں نے اس بات میں سر ہلایا، یہ تو ہے، لیکن آپ فکر نہ کریں، آپ نے بڑی ظالم شے کو پچھاڑ دیا۔ یہ کمزوری تو آپ کے سامنے بچہ بچونگڑا ہے، 2-4 دنوں میں آپ اسے چٹکیوں میں مسل کر رکھ دیں گے انشاءاللہ، نائف سی آواز میں بولا، پھر مجھ سے مستفسر ہوا، کچھ اپنے بارے میں بھی تو بتائیں ملک صاحب، آج اس طرف کیسے زحمت فرمائی؟ آپ یونیفارم میں نظر آ رہے ہیں، اسے تو یہی ظاہر ہوتا ہے کار سرکار پر نکلے ہوئے ہیں۔ آپ کا اندازہ بالکل درست ہے ارشاد صاحب، میں نے تائید میں سر ہلاتے ہوئے کہا۔ میں ایک شخص کے بارے میں آپ سے ضروری معلومات حاصل کرنے آیا ہوں، وہ شخص آپ کا دوست ہے۔ آپ کس کی بات کریں ملک صاحب؟ وہ چکنا نظر سے مجھے دیکھنے لگا۔ میں نے کہا، امتیاز شیخ، موزہ قلعہ لچمن سنگھ والا۔ او، کیا ہوا ہے امتیاز شیخ کو؟ یہی تو پتہ نہیں چل رہا۔ کیا مطلب جناب؟ چودھری ارشاد کے اس سوال کے جواب میں نے اسے مختصر الفاظ میں تازہ ترین صورتحال سے آگاہ کیا۔ وہ پوری توجہ سے میری بات سنتا رہا۔ اس دوران میں اس کے چہرے کے تاثرات میں بڑی نمایاں تبدیلی رونما ہوتی رہی۔ جب میں نے اپنی بات مکمل کی تو اس نے تشویش بھرے لہجے میں کہا، امتیاز کہاں جا سکتا ہے ملک صاحب؟ یہی معلوم کرنے تو میں آپ کے پاس آیا ہوں، میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا۔ وہ متفکر انداز میں بولا، یہاں سے تو وہ بالکل صحیح و سلامت گیا ہے، میں اس کے بارے میں کیا کہہ سکتا ہوں؟ میں نے اس کی صحت کو مد نظر رکھتے ہوئے بڑی آہستگی بڑی نرمی سے اسے کریدنا شروع کیا۔ چودھری صاحب، امتیاز کل کتنے بجے آپ کے پاس پہنچا تھا؟ میرا خیال ہے اس وقت صبح یعنی دن کے 10 بجے تھے، اس نے بتایا۔ میں نے استفسار کیا، اور آپ کے پاس سے وہ رخصت کتنے بجے ہوا تھا؟ اس نے میرے پاس لگ بھگ 5 گھنٹے گزارے تھے، ارشاد احمد نے جواب دیا۔ ہم نے دوپہر کا کھانا ایک ساتھ کھایا، پھر ہمارے درمیان مختلف امور پر گفتگو ہونے لگی۔ وہ اس بار کافی دنوں کے بعد آیا تھا، ہمارے بیچ اچھی گپ شپ رہی۔ وہ 3 بجے سپہر یہاں سے رخصت ہو گیا تھا۔ وہ آپ کی حویلی سے تو رخصت ہو گیا، لیکن اپنے گھر نہیں پہنچ سکا، میں نے پرخیال انداز میں کہا۔ لگتا ہے بیچ راہ میں پڑنے والے جنگل نے اسے نگل لیا ہے، چودھری تشویش بھرے انداز میں بولا۔ اس کے پاس تو اچھی خاصی رقم بھی تھی، مجھے تو یہ کسی ڈاکو کسی راہزن کی کارروائی معلوم ہوتی ہے۔ میں نے ابھی تک رقم کا کوئی ذکر نہیں کیا تھا۔ اس نے تذکرہ چھیڑا تو میں نے پوچھ لیا، ہاں اس کی بیوی خدیجہ کوئی رقم وغیرہ کی بات تو کر رہی تھی، شاید وہ آپ کے پاس یہی رقم لینے آیا تھا۔ میں سانس لینے کے لیے لمحے بھر کو متوقف ہوا، پھر اضافہ کرتے ہوئے اس سے سوال کیا، وہ آپ سے کتنی رقم لے کر گیا تھا؟ پورے 3000 روپے۔ میں نے حیرت اور بے یقینی سے اسے دیکھا اور اس پر ان تاثرات کا سکہ جماتے ہوئے کہا، اتنی بڑی رقم؟ جی ہاں، میں بالکل سچ کہہ رہا ہوں۔ میں گہری تشویش میں ڈوب گیا، پھر پوچھا، چودھری صاحب، یہاں فرید آباد میں اور کتنے افراد کو یہ بات معلوم ہے کہ امتیاز شیخ ایک بڑی رقم لے کر جا رہا تھا؟ اس نے ایک لمحہ سوچا، پھر جواب دیا، کسی کو بھی اس بات کا پتہ نہیں۔ میرا خیال ہے کہ رقم کی لین دین والا معاملہ صرف ہم دونوں کے درمیان تھا۔ اس کا مطلب ہے یہاں سے کوئی شخص اس کے تعاقب میں نہیں گیا، میں نے پرسوچ انداز میں کہا۔ وہ بولا، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ملک صاحب۔ ایک لمحے کے توقف سے اضافہ کرتے ہوئے اس نے کہا، مجھے تو یہ سیدھی سادی ڈاکوں کی واردات نظر آ رہی ہے، کیا آپ نے جنگل والے حصے کو چیک کیا ہے؟ امتیاز شیخ کے لیے چودھری ارشاد کی تشویش اور فکر مندی میں کوئی کھوٹ نظر نہیں آتی تھی۔ وہ اس کے لیے اتنا ہی پریشان تھا جتنا کسی مخلص اور سچے دوست کو ان حالات میں ہونا چاہیے۔ میں نے اس کے سوال کا جواب دیتے ہوئے کہا، میں نے ادھر آنے سے پہلے ایک پولیس پارٹی کو جنگل والے اس حصے کا گوشہ گوشہ جھانکنے کے لیے روانہ کر دیا ہے۔ واپس تھانے پہنچوں گا تو اس تلاش کے نتائج سامنے آئیں گے۔ ویسے میں خود بھی جس راستے سے گزر کر آیا ہوں اس کا تنقیدی نگاہ سے جائزہ لیا ہے، امید ہے بہت جلد امتیاز شیخ کا کوئی سراغ ہاتھ آ جائے گا۔ آپ اس سلسلے میں میری کیا مدد کر سکتے ہیں؟ وہ دوستانہ انداز میں مستفسر ہوا، آپ مجھ سے کس قسم کا تعاون چاہتے ہیں؟ آپ کے لیے جو بھی ممکن ہو سکے۔ میں نے گیند اسی کے کورٹ میں اچھال دی۔ دیکھیں ملک صاحب، وہ بہت سنجیدگی سے بولا، فی الحال فوری طور پر تو میں یہ کر سکتا ہوں کہ اپنے قابل اعتماد بندوں کو امتیاز کی تلاش میں فرید آباد، قلعہ لچمن سنگھ اور آس پاس کے علاقوں میں دوڑا دوں۔ وہ میرا سچا دوست ہے جناب، میں چاہوں گا وہ جلد از جلد بازیاب ہو جائے۔ تلاش کا سلسلہ تو آپ فوری طور پر شروع کرا دیں، میں نے کہا۔ اس کے علاوہ مجھے امتیاز کے دوستوں اور دشمنوں کے بارے میں بھی بتائیں گے،
خاص طور پر فرید آباد میں پائے جانے والے دوست اور دشمن۔ وہ چند لمحات تک ٹٹولتی ہوئی نظر سے مجھے دیکھتا رہا، پھر ٹھہرے ہوئے مگر نئیف لہجے میں بولا، امتیاز کو دشمن بنانے کا کوئی شوق نہیں تھا، لہٰذا میں اس کے کسی ایسے دشمن کو نہیں جانتا جو اس حد تک جا سکتا ہو۔ کم از کم یہاں فرید آباد میں تو کوئی ایسا شخص وجود نہیں رکھتا۔ اور ادھر قلعہ لچمن سنگھ میں نے پوچھا، وہاں بھی ایسے کسی شخص سے واقف نہیں ہوں۔ چودھری صاحب، امتیاز کا گھوڑا جس حالت میں آج صبح قلعہ لچمن سنگھ پہنچا ہے، اسے تو یہی لگتا ہے کہ امتیاز کے ساتھ جو کچھ ہوا وہ کسی شدید دشمنی کا نتیجہ ہے۔ ایسے کارنامے دوستوں انجام نہیں دیا کرتے نا۔ وہ تو آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، وہ تائیدی انداز میں گردن ہلاتے ہوئے بولا۔ آپ نے مجھے جو حالات بتائے ہیں ان کی روشنی میں تو میرا دھیان صرف ڈاکوؤں لٹیروں ہی کی طرف جاتا ہے۔ آپ اس بارے میں کیوں نہیں سوچ رہے؟ میں ہر زاویے سے سوچنے کا عادی ہوں چودھری صاحب، میں نے ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے کہا۔ جس پہلو کی طرف آپ نے اشارہ کیا، اگر وہ میری نظر میں نہ ہوتا تو میں پولیس پارٹی کو جنگل کی خاک چھانے کے لیے روانہ نہ کرتا۔ ایک لمحے کا توقف کر کے میں نے اچانک پوچھا، ویسے ممتاز شیخ اینڈ کمپنی کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ وہ چونک کر میری جانب دیکھتے ہوئے بولا، ممتاز امتیاز کا چھوٹا بھائی ہے۔ یہ تو مجھے بھی معلوم ہے، میں نے کہا۔ میں نے خدیجہ کے رویے میں اپنے دیور ممتاز کے لیے خاص قسم کی نفرت اور سرد مہری پائی ہے۔ وہ اس بات میں سر ہلاتے ہوئے بولا، دونوں بھائیوں میں کافی عرصے سے چپکلش اور ناراضی چلی آ رہی ہے، ان کا ایک دوسرے کے ہاں آنا جانا بھی نہیں ہے۔ دراصل دونوں کے مزاج میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ جب تک والدین زندہ تھے کسی نہ کسی طرح نباہ ہوتا رہا، پھر ان میں ایسی جدائی پڑی جو وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ بڑھتی ہی چلی گئی۔ میں نے بھی یہی محسوس کیا ہے کہ امتیاز ممتاز کی صورت دیکھنے کا بھی روادار نہیں، جبکہ وہ جملہ نامکمل چھوڑ کر سانس ہموار کرنے کے لیے رکا، پھر بات پوری کرتے ہوئے بولا، جبکہ نظام پورا والا فیاض شیخ ممتاز شیخ سے قطعی مختلف ہے۔ یہ میرے لیے ایک نیا انکشاف تھا۔ میں نے پوچھا، یہ فیاض شیخ کون ہے چودھری صاحب؟ فیاض امتیاز سے چھوٹا اور ممتاز سے بڑا بھائی ہے، وہ وضاحت کرتے ہوئے بولا۔ وہ ان دونوں بھائیوں سے الگ تھلگ ادھر نظام پورہ میں رہتا ہے۔ ان دونوں ہی سے اس کے زیادہ گہرے مراسم نہیں ہیں، بس مل لیا تو مل لیا، نہیں تو نہیں۔ ٹھیک ہے، میں فیاض شیخ سے پوچھ گچھ کے لیے نظام پورہ بھی جاؤں گا، میں نے سرسری انداز میں کہا۔ فی الحال آپ مجھے ممتاز کے بارے میں بتائیں، کیا وہ اپنے بڑے بھائی کی اس پراسرار گمشدگی میں ملوث ہو سکتا ہے؟ وہ کچھ سوچتے ہوئے بولا، بظاہر تو ایسا نظر نہیں آتا۔ میرا خیال ہے دونوں بھائیوں کے درمیان معمولی نوعیت کے اختلافات ہیں، میں ایسے دشمنی نہیں کہہ سکتا۔ چودھری صاحب، معمولی اختلافات ہی تو آگے چل کر دشمنی کی بنیاد بنتے ہیں، میں نے کہا۔ آپ ٹھیک کہتے ہیں ملک صاحب، وہ سر کو اسپاتی جنبش دیتے ہوئے بولا۔ ویسے میں نے ایسے آثار نہیں دیکھے جن کی بنیاد پر میں ان کے درمیان کسی دشمنی کی تصدیق کر سکوں۔ آپ کو ایک دلچسپ بات بتاؤں، میں نے رزدرانہ انداز میں کہا۔ خدیجہ کے ہزار منع کرنے کے باوجود بھی میں نے ممتاز کو امتیاز کی تلاش پر مامور کر دیا ہے۔ وہ اس پولیس پارٹی میں شامل ہے جو جنگل کی جانب روانہ ہوئی ہے۔ مجھے اس شخص پر گہرا شک ہے۔ میں نے اپنے ایک ہوشیار ماتحت کو اس پر کڑی نظر رکھنے کا فریضہ سونپ دیا ہے۔ انشاءاللہ جلد ہی کوئی نتیجہ سامنے آ جائے گا۔ میری تو یہ دعا ہے ملک صاحب، وہ خلوص دل سے بولا۔ میرا یار امتیاز شیخ ہی نتیجہ بن کر منظر پر ابھر آئے۔ میں امتیاز کے لیے چودھری ارشاد کے دلی جذبات کو سمجھ رہا تھا۔ زاویہ گفتگو کو تھوڑا تبدیل کرتے ہوئے میں نے اسے پوچھا، آپ نے امتیاز کے کسی دشمن کی نشاندہی تو نہیں کی؟ کسی دوست ہی کی طرف اشارہ کر دیں۔ یہاں فرید آباد میں وہ آپ کے علاوہ اور کس کس سے ملتا تھا؟ ممکن ہے کہیں اور سے کوئی اشارہ مل جائے، اس نے جواب دیا۔ وہ میرے علاوہ سودی شاہ سے ملتا تھا۔ یہ سودی شاہ کون ہے؟ میں نے پوچھا، اور اس سے کہاں ملاقات ہو سکتی ہے؟ اس بندے کا اصل نام تو مسعود علی ہے، لیکن سودی شاہ کے نام سے مشہور ہے، اس نے بتایا۔ ادھر منڈی بلال گنج میں ہوتا ہے، وہاں منڈی میں آڑھت کا کام کرتا ہے۔ منڈی بلال گنج وہاں سے لگ بھگ 1.5 میل کے فاصلے پر واقع تھی۔ میں نے ارشاد سے پوچھا، کیا امتیاز کل بھی سودی شاہ سے ملنے گیا تھا؟ اس نے مجھ سے ایسا کوئی ذکر تو نہیں کیا، وہ سادگی سے بولا۔ ہماری اس گفتگو کے دوران میں دلشاد احمد نے اپنا کام دکھا دیا تھا۔ چائے پانی کے نام پر کھانے پینے کے اچھے خاصے لوازمات اس بیڈ روم میں پہنچا دیے گئے۔ مجھے امید تھی کانسٹیبل الہی بخش کی بھی حاطت واضح کی گئی ہوگی۔ اس کے بے حد اصرار پر میں باتوں کے ساتھ ساتھ ہاتھ بھی چلاتا رہا۔ 10 منٹ کی مزید بات چیت کے بعد میں نے ارشاد احمد سے اجازت چاہی۔ اس تعاون کا بہت بہت شکریہ صاحب، آپ نے طبیعت کی خرابی کے باوجود بھی اتنا وقت دیا۔ وہ اصرار کرنے لگا، آپ کھانا کھا کر جائیں نا ملک صاحب، میں کھانے سے زیادہ کھا چکا ہوں۔ فی الحال میں منڈی بلال گنج جاؤں گا، ہو سکتا ہے سودی شاہ سے کوئی اہم بات معلوم ہو جائے۔ وہ نقاہت بھرے لہجے میں بولا، آپ کوشش کر کے دیکھ لیں، ویسے مجھے نہیں امید وہ کل اس طرف گیا ہو۔ اگر اس کا کوئی ایسا پروگرام ہوتا تو مجھے ضرور ذکر کرتا۔ قانونی کارروائی تو بہرحال ضروری ہے نا، میں نے اٹھتے ہوئے کہا۔ آپ فوری طور پر اپنے قابل اعتماد بندوں کو امتیاز شیخ کی تلاش میں دوڑا دیں، اور جیسے ہی کوئی خاص بات معلوم ہو مجھ تک اس کی اطلاع ضرور پہنچائیں۔ کاش میں آپ کو رخصت کرنے کے لیے حویلی کے دروازے تک جا سکتا۔ وہ اس بیماری کے باوجود بھی حتی المکان گرم جوشی سے مسافہ کرتے ہوئے بولا، آپ کو بھی اگر امتیاز کا کوئی سراغ ملے تو مجھے ضرور بتائیں۔ ضرور، کیوں نہیں، میں نے کہا۔ آپ آرام کریں،
جلد صحت یاب ہونے کی کوشش بھی جاری رکھیں۔ انشاءاللہ بہت جلد دوبارہ ملاقات ہوگی۔ پھر ہم اس حویلی سے رخصت ہو کر منڈی بلال گنج کی جانب روانہ ہو گئے۔ کانسٹیبل الہی بخش ایک ہوشیار اور موقع شناس قسم کا پولیس اہلکار تھا۔ واپسی کے راستے میں ہمارے درمیان امتیاز شیخ کی پراسرار گمشدگی پر بات ہوتی رہی۔ اس کا تغذیہ بھی یہی تھا کہ امتیاز کے ساتھ گھنے جنگل ہی میں کوئی افسوسناک واقعہ پیش آیا ہوگا۔ تھوڑی ہی دیر بعد ہم واپسی کی راہ پر سفر کرتے ہوئے منڈی بلال گنج پہنچ گئے۔ مذکورہ منڈی فرید آباد اور جنگل کے درمیان واقع تھی۔ غلہ منڈی بلال گنج میں ہمیں سودی شاہ کی دکان تک رسائی حاصل کرنے میں کسی دشواری کا سامنا نہیں کرنا پڑا۔ سودی شاہ ایک کامیاب آڑتی تھا۔ ارشاد احمد بھی ایک حوالے سے اس کاروبار سے تعلق رکھتا تھا، لہٰذا ان دونوں میں دوستی کا رشتہ استوار تھا۔ چند روز پہلے اچھی خاصی بارش ہوئی تھی۔ دیگر علاقوں میں اس بارش کے اثرات تو جاتے رہے تھے، لیکن غلہ منڈی کے اندر ابھی تک کیچڑ بھری ہوئی تھی۔ اس کی ایک وجہ وہاں مسلسل ٹرکوں کی آمد و شد بھی تھی۔ ازی علاوہ یہ منڈی خاصے نشیبی علاقے میں واقع تھی، چنانچہ بارش کا پانی رک جانے اور خشک نہ ہونے کے باعث وسیع اور ریز صحن کیچڑ سے لڑتھڑا ہوا تھا۔ ہم اپنی یونیفارم کو بچاتے ہوئے بالآخر مذکورہ دکان تک پہنچنے میں کامیاب ہو گئے۔ مسعود علی عرف سودی شاہ بھاری تن و توش کا مالک ایک ملنسار شخص تھا۔ وہ ہمیں دیکھ کر ہائی الرٹ ہو گیا۔ پولیس کا یونیفارم کا اپنا ہی ایک روب اور دبدبہ ہوتا ہے۔ پھر جب میں نے اپنا تعارف کرایا تو وہ اور بھی متاثر ہو گیا۔ میرا نام ملک صفدر حیات ہے، میں نے کہا۔ یہ سارا علاقہ میرے تھانے کی حدود میں آتا ہے۔ میں کیس کی تفتیش کے سلسلے میں آپ سے ملنے آیا ہوں۔ وہ ہمیں اپنے ساتھ دکان کے دفتری حصے میں لے گیا۔ یہاں پر مکمل پرائیویسی حاصل تھی۔ اس کی دکان ایک بڑے سے اونچی چھت والے ہال پر مشتمل تھی، جس کا بھی حصہ غلے کے اسٹور روم کے طور پر استعمال ہوتا تھا، جبکہ سامنے والے حصے میں یہ دفتر اور دوسرے ضروری امور کے لیے ایک برآمدہ نما جگہ خالی چھوڑ دی گئی تھی۔ دکان کے باہر منڈی کے صحن میں بھی اس وقت 2 ٹرک کھڑے ہوئے تھے، جن پر لوڈنگ کا سلسلہ جاری تھا۔ لگ بھگ نصف درجن پانڈی پلے دار مزدور اناج سے بھری ہوئی بوریاں اپنی پیٹھ پر لاد کر اسٹور روم سے ٹرک تک پہنچانے میں مصروف تھے۔ سودی شاہ سے ہماری ملاقات انہی ٹرک کے قریب ہوئی تھی۔ آپ بتائیں ملک صاحب، سودی شاہ نے میرے جانب متوجہ ہوتے ہوئے کہا، آپ کس قسم کی تفتیش کے سلسلے میں مجھ سے ملنے آئے ہیں؟ میں نے نہایت ہی مختصر مگر جامع الفاظ میں اسے اپنی آمد کی غرض و قائیت سے آگاہ کر دیا۔ میری بات سن کر وہ گہری فکر میں ڈوب گیا۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہتا میں نے چال چل دی۔ شاہ صاحب، میں ابھی ارشاد احمد سے مل کر آ رہا ہوں، میں نے ٹھوس لہجے میں کہا۔ امتیاز کل اسی کے پاس آیا ہوا تھا۔ اس کی حویلی سے رخصت ہوتے وقت اس نے اس خیال کا اظہار کیا تھا کہ وہ آپ سے بھی ملتا ہوا جائے گا۔ یہ غلط بیانی میں نے مصلحت کی بنا پر کی تھی، حالانکہ اس نے ایسا کچھ نہیں کہا تھا۔ میرا تیر نشانے پر لگا۔ بعض اوقات اندھیرے میں چھوڑا ہوا تیر بھی بڑا کاری ثابت ہوتا ہے۔ سودی شاہ کی تشویش مزید گہری ہو گئی۔ اس بات میں گردن ہلاتے ہوئے اس نے جواب دیا، ہاں مجھے یہ تو پتا چلا کہ وہ یہاں کل آیا تھا، لیکن اتفاق ہے کہ میں اس وقت دکان پر موجود نہیں تھا، اس لیے میری سے ملاقات نہیں ہو سکی۔ وہ لمحے بھر کو متوقف ہوا، پھر دفتر سے باہر نگاہ دوڑاتے ہوئے بولا، اٹھہرے جناب، میں منشی افضل کو بلاتا ہوں۔ اس دفتر کی ایک دیوار میں خاصا بڑا شیشہ نصب تھا، جس کے طفیل باہر کا منظر دیکھا جا سکتا تھا۔ لوڈنگ کی کارروائی سے شیشے میں سے صاف نظر آ رہی تھی۔ سودی شاہ اپنی کرسی سے اٹھا اور دفتر کا دروازہ کھول کر اس نے آواز لگائی، بوٹے، اوئے بوٹے، ادھر آ جلدی سے۔ سودی شاہ نے ابھی منشی افضل کو بلانے کی بات کی تھی، لیکن وہ آواز کسی بوٹا نامی شخص کو دے رہا تھا۔ اس سے پہلے کہ میرا دماغ کسی الجھن کا شکار ہوتا، اس نے خود ہی وضاحت کر دی، منشی افضل سامنے کہیں نظر نہیں آ رہا، شاید وہ ٹرکوں کی دوسری جانب کھڑا ہے۔ اس کی بات ختم ہوئی ہی تھی کہ بوٹا حاضر ہو گیا۔ وہ ایک دبلا پتلا سا لڑکا تھا۔ سودی نے اسے کہا، اوئے کاکا، جا دوڑ کے منشی صاحب کو بلا لا۔ پھر وہ میری طرف متوجہ ہوتے ہوئے بولا، امتیاز کے آنے کے بارے میں مجھے منشی افضل نے بتایا تھا، میں آپ کے سامنے سے بات کر لیتا ہوں۔ افضل جب دفتر میں آیا تو سودی شاہ نے سے کہا، منشی جی، یہ اس علاقے کے تھانے دار ہیں اور آپ سے امتیاز شیخ کے بارے میں چند سوالات کرنا چاہتے ہیں، لیکن پہلے آپ ان کے لیے چائے پانی کا بندوبست کریں۔ اس کی ضرورت نہیں شاہ صاحب، میں نے ہاتھ کے اشارے سے منع کرتے ہوئے کہا، ہم ابھی حویلی سے سب کچھ کھا پی کر آئے ہیں، آپ خواہ تکلف نہ کریں۔ اس میں تکلف والی کون سی بات ہے جناب؟ وہ جلدی سے بولا، ارشاد کا معاملہ اس کے ساتھ ہے اور میرا معاملہ میرے ساتھ ہے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ میرے پاس تشریف لائیں اور بغیر کچھ کھائے پیے رخصت ہو جائیں؟ میں نے اس کے پرخلوص اصرار کو دیکھتے ہوئے زیادہ مزاحمت نہ کی اور دودھ پتی اور کیک پر رضامندی ظاہر کر دی۔ منشی افضل گیا اور کسی سے مذکورہ عہد و نوش لانے کا کہہ کر واپس آ گیا۔ سودی شاہ کے اشارے پر وہ ایک کرسی کھینچ کر بیٹھ گیا اور الجھن زدہ نظر سے میری جانب دیکھنے لگا۔ منشی افضل کی عمر 40 کے قریب رہی ہوگی۔ وہ مضبوط ہاتھ پاؤں کا مالک ایک دراز قامت شخص تھا۔ اس کے جسے کو دیکھ کر اندازہ ہوتا تھا وہ طویل عرصے تک کسرت وغیرہ بھی کرتا رہا ہے۔ اس نے سر پر ترچھی ٹوپی لگا رکھی تھی۔ سودی شاہ نے منشی افضل کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، منشی جی، آپ نے بتایا تھا نا کل امتیاز شیخ ہماری دکان پر آیا تھا، مجھ سے تو اس کی ملاقات نہیں ہو سکی، مگر وہ آپ سے مل کر گیا تھا۔ تھانے دار صاحب آپ سے جو کچھ بھی پوچھیں آپ انہیں ٹھیک ٹھیک بتا دیں۔ سودی شاہ نے ابھی تک منشی کو امتیاز شیخ کو پیش آنے والے واقعے کے بارے میں کچھ نہیں بتایا تھا۔ منشی کی آنکھوں میں تیرنے والی تشویش میرے کچھ پوچھنے سے پہلے ہی اس کی زبان پر آ گئی۔
تھانے دار صاحب، امتیاز شیخ خیریت سے تو ہے نا؟ اس نے سہمے ہوئے لہجے میں مجھ سے پوچھا۔ میں نے مبہم انداز میں کہا، فی الحال اس کے بارے میں حتمی طور پر کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ آپ مجھ سے اس کے بارے میں کیا جاننا چاہتے ہیں؟ اس نے پوچھا۔ میں نے استفسار کیا، امتیاز شیخ کل کتنے بجے یہاں آیا تھا؟ لگ بھگ 3:30 بجے۔ ایک لمحہ سوچنے کے بعد اس نے جواب دیا۔ ارشاد احمد کے مطابق امتیاز شیخ لگ بھگ 3 بجے اس کی حویلی سے نکلا تھا۔ ارشاد مجھے بتا چکا تھا، امتیاز نے اسے منڈی کی طرف آنے کا ذکر نہیں کیا تھا۔ اس کا مطلب تھا امتیاز نے حویلی سے رخصت ہونے کے بعد سودی شاہ سے ملنے کے بارے میں سوچا تھا۔ میں نے منشی افضل سے پوچھا، وہ کتنی دیر یہاں رکا تھا؟ 15-20 منٹ صرف، اس نے جواب دیا۔ کیا اس کے ساتھ کوئی اور بھی تھا؟ وہ اکیلا ہی آیا تھا، لیکن وہ کچھ کہتے کہتے اچانک خاموش ہو گیا۔ میں نے جلدی سے پوچھا، لیکن کیا منشی جی؟ اس کے چہرے پر فکر مندی کے آثار نمودار ہوئے اور اس نے میرے سوال کا جواب دیتے ہوئے بتایا، جب امتیاز یہاں پہنچا طوطی پہلوان پہلے سے دکان پر موجود تھا۔ امتیاز نے مجھ سے شاہ صاحب کے بارے میں پوچھا۔ میں نے اسے بتایا کہ شاہ صاحب شام تک واپس آئیں گے۔ اس نے کہا، ٹھیک ہے، میں واپس جاؤں گا، شاہ صاحب آئیں تو انہیں میرا سلام کہہ دینا۔ میں امتیاز سے رخصتی مسافہ کر کے اپنے کام میں مصروف ہو گیا۔ اس وقت ایک ٹرک سے مال اتر رہا تھا اور ٹرک کے نزدیک موجود رہنا میرے لیے بہت ضروری تھا۔ میں یہی سمجھا امتیاز شیخ واپس چلا گیا، لیکن تھوڑی دیر کے بعد دکان کے برآمدے کی جانب میری نگاہ گئی تو وہ طوطی پہلوان کے ساتھ بیٹھا باتیں کر رہا تھا۔ پھر وہ طوطی پہلوان کے ساتھ ہی یہاں سے رخصت ہوا تھا۔ یہ طوطی پہلوان کون ہے؟ میں نے سودی شاہ سے سوال کیا۔ اس سے پہلے کہ وہ میرے سوال کا جواب دیتا، لوازمات خاطردار دودھ پتیوں کیک وہاں پہنچ گئے۔ منشی افضل نے کیک والی پلیٹ کو میز کے وسط میں رکھا، پھر 3 کپوں میں دودھ پتی نکال کر ایک ایک کپ ہمارے سامنے رکھ دیا۔ چینک کے ساتھ 4 کپ آئے تھے، چوتھا کپ ٹرے میں خالی پڑا رہ گیا۔ منشی جی، آپ چائے نہیں پیو گے؟ سودی شاہ نے اس سے پوچھا۔ شاہ جی، ادھر کو بھی دیکھنا ہے نا؟ منشی افضل شیشے سے باہر ٹرک کی جانب اشارہ کرتے ہوئے بولا۔ ویسے میں نے تھوڑی دیر پہلے بھی چائے پی ہے۔ اس کا انداز اٹھنے والا تھا۔ سودی شاہ نے مجھ سے استفسار کیا، اگر آپ نے منشی جی سے کچھ اور نہیں پوچھنا تو انہیں جانے کی اجازت دیتے ہیں؟ میں نے منشی کی طرف دیکھا اور سرسری انداز میں کہا، آپ اس کے علاوہ بھی کچھ جانتے ہو تو خود ہی بتا دیں۔ نہیں جناب، اس کے سوا میں کچھ نہیں جانتا، وہ سادہ سے لہجے میں بولا۔ میں نے منشی افضل کو جانے کی اجازت دے دی اور سودی شاہ سے کہا، شاہ صاحب، ابھی تک آپ نے میرے سوال کا جواب نہیں دیا۔ کون سا سوال؟ وہ چونک کر پوچھ بیٹھا۔ میں نے آپ سے طوطی پہلوان کے بارے میں پوچھا تھا۔ ہو، طوطی پہلوان، یہ کوئی اچھا آدمی نہیں ہے جناب۔ امتیاز آخری مرتبہ طوطی پہلوان کے ساتھ دیکھا گیا تھا، میں نے کہا۔ مجھے اس خراب آدمی کے بارے میں بتائیں۔ مسعود علی عرف سودی شاہ کے مطابق طوطی پہلوان کا اصل نام بشارت تھا، لیکن اپنی ناک کے طفیل وہ طوطی پہلوان مشہور ہو گیا تھا۔ اس کی ناک کسی طوطے کی ناک سے گہری مشابہت رکھتی تھی۔ بشارت المعروف طوطی پہلوان کسی زمانے میں اکھاڑے جایا کرتا تھا، لیکن اس کا اصل شعبہ بدماشی اور غنڈہ گردی تھا۔ اکھاڑے میں کثرت کے دوران میں اس کا ایک کان ٹوٹ گیا تھا۔ اس شناخت کی بنا پر اس کے مخالفین اسے کن ٹوٹا بدماش بھی کہتے تھے۔ سودی شاہ کی بات ختم ہوئی تو میں نے حیرت بھرے لہجے میں کہا، آپ کی دکان پر کیسے کیسے خطرناک لوگ آ کر بیٹھتے ہیں شاہ جی؟ ملک صاحب، میں منڈی میں بیٹھا ہوں، وہ معنی خیز انداز میں بولا۔ موت اور گاہک کا کچھ بھروسہ نہیں، وہ کب اور کس روپ میں آ جائے۔ یہاں پر بھی بھانت بھانت کے لوگ آتے ہیں۔ وہ ایک لمحے کو سانس لینے کے لیے رکا، پھر سلسلہ کرام کو جاری رکھتے ہوئے بولا، ویسے میں ذاتی طور پر طوطی پہلوان کو سخت ناپسند کرتا ہوں، اور وہ میری موجودگی میں ادھر کا رخ بھی نہیں کرتا۔ پھر قدرے آواز دبا کر بولا، طوطی پہلوان جیسے گنڈوں بدماشوں سے کھلا مخالفت بھی تو مول نہیں لی جا سکتی نا، اس لیے میں نے کبھی اسے یہاں آنے اور اپنی دکان پر بیٹھنے سے منع نہیں کیا۔ یہ طوطی پہلوان اگر کبھی میرے ہتھے چڑھ گیا تو میں اس کی ساری پہلوانی و بدماشی ٹوٹے ہوئے کان کے راستے باہر نکال دوں گا، میں نے سنسناتے ہوئے لہجے میں کہا۔ لیکن ایک بات میری سمجھ میں نہیں آ رہی کہ امتیاز کا ایک بدماش سے کیا تعلق ہو سکتا ہے؟ وہ طوطی سے گھل مل کر باتیں کیوں کر رہا تھا اور پھر اس کے ساتھ کدھر گیا تھا؟ اب تک کی تفتیش نے تو مجھے اس نتیجے پر پہنچایا ہے کہ امتیاز شیخ ایک معقول اور شریف انسان تھا۔ امتیاز کے بارے میں آپ کا تجزیہ بالکل درست ہے ملک صاحب، وہ تائیدی انداز میں بولا۔ میں خود بھی امتیاز کے بارے میں بہت زیادہ فکر مند ہو رہا ہوں۔ طوطی پہلوان کی شہرت بہرحال ٹھیک نہیں ہو رہا، اور خاص طور پر اس صورت میں امتیاز کا اس کے ساتھ کہیں جانا کہ ایک بڑی رقم بھی اس کے پاس تھی۔ سودی شاہ کی تشویش بجا تھی۔ یہ جانے کے بعد امتیاز شیخ طوطی پہلوان کے ساتھ کہیں گیا تھا، میری پریشانی میں کئی گنا اضافہ ہو گیا۔ میرے ذہن میں فوری طور پر یہی خیال لپکا کہ ہو نہ ہو امتیاز شیخ کی پراسرار گمشدگی میں طوطی بدماش کا کوئی ہاتھ ہو سکتا ہے۔ میں ابھی اور اسی وقت طوطی سے ملنا چاہتا ہوں شاہ صاحب، میں نے فیصلہ کن لہجے میں کہا۔ وہ بولا، ٹھیک ہے، میں آپ کے ساتھ چلتا ہوں۔ تھوڑی دیر کے بعد ہم غلہ منڈی کے حدود سے نکل کر طوطی پہلوان کے ڈیرے کی طرف جا رہے تھے۔ راستے میں سودی شاہ نے مجھے بتایا کہ طوطی پہلوان کے ڈیرے پر جوا وغیرہ بھی ہوتا تھا، شراب اور مجرا بھی وہاں کے معمولات میں شامل ہیں۔ علاقے کے لوگ اس سے ڈرتے ہیں، اس لیے کوئی اس کے خلاف شکایت لے کر تھانے نہیں جاتا۔